بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 6 کلاس۔ بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ؟ بیٹا ہم لوگ ایک مضمون تو کر چکے ہیں صفائی پر، آج ہم دوسرا مضمون کریں گے سائنس کے فائدے۔ یہ بھی آپ کے سلیبس میں شامل ہے، سیکنڈ ٹرم کے سلیبس میں۔ اس میں بھی میں نے کچھ اشارات دیے ہیں آپ کو۔ سب سے پہلے ہے آپ نے سائنسی ترقی۔ اشارات میں سائنسی ترقی کے بارے میں آپ نے یہ سارے بیٹے پوائنٹس جو ہے نا یہ ذہن میں رکھنے ہوتے ہیں، اور اس کے مطابق ہی آپ نے پورا مضمون لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سائنسی ترقی میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور سائنس اس علم کی بدولت ہی انسان نے دنیا میں بھرپور ترقی حاصل کی ہے۔ اور یہ جو علم ہے یہ سائنس کا علم ہی کہلاتا ہے۔ جو بھی ہم علم حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین دماغی صلاحیتیں دی ہیں، اور ان کو استعمال کر کے ہم ترقی کی منزلیں طے کر رہے ہیں۔ انسان نے سائنس کی بدولت اس قدر ترقی حاصل کر لی ہے کہ اسے کارناموں پر حیرت ہوتی ہے، اور سائنس کے ممکن ہوا کہ ہم اپنے دور میں سائنس کے علم کو ساتھ ساتھ آگے بھی بڑھا رہے ہیں۔ انسان نے دیکھے چاند تک پہنچ گیا ہے، چاند تک رسائی حاصل کر لی ہے، سمندر کی تہہ میں چلا گیا، وہاں سے معدنیات نکال کے لایا ہے۔ تو یہ سب سائنسی ترقی ہی ہے، اور سائنس کی ترقی کس کس مقام پہ ہوئی ہے اس کے بارے میں وہ بتایا جا رہا ہے، ٹھیک۔ اور سائنسی ترقی میں ہمیں ایک اور چیز ہے گاڑیاں جو ہیں، دیکھیں بیٹے پرانے زمانے میں انسان جانوروں پر سفر کرتا تھا، جانوروں پر سفر کرنے کی وجہ سے بہت سی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن اب گاڑیاں بن گئی ہیں، ریل گاڑی بن گئی ہے، کار بن گئی ہے، رکشہ، ٹیکسی، یہ ساری چیزیں جو گاڑیوں سے سفر کی سہولتوں میں سہولتیں حاصل ہوئی ہیں، ان میں ان کو آرام بھی ملا ہے اور ان کو وقت کی بچت بھی ہوئی ہے۔ تو یہ گاڑیاں جو ہیں انہوں نے ہی انسان کا سفر آسان کر دیا ہے، اور اب جو دنوں کا سفر تھا وہ گھنٹوں کا سفر جو تھا وہ منٹوں میں طے کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جہاز بھی بہت حیرت انگیز ایجاد ہے انسان کی، کہ ایک زمانہ تھا جب انسان پرندوں کی طرح اڑنا چاہتا تھا، لیکن اب جہاز جو ہے، اور اس پرندوں کی طرح اڑنے کی خواہش میں اس نے اپنی جانیں بھی گنوا دی تھی، لیکن آج کل جو جہاز بن گئے ہیں وہ انسان کو منٹوں میں گھنٹوں میں جو دور دراز علاقے ہیں دوسرے ممالک تک پہنچا دیتے ہیں، گھنٹوں میں پہنچا دیتے ہیں، اور منٹوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ رہے ہیں۔ اور یہ جہاز جو ہے انہوں نے بھی سفری سہولتوں میں بہت اضافہ کیا ہے۔ جہاز جو ہے یہ بہت حیرت انگیز ایجاد ہے، جہاں ہم مہینوں میں پہنچتے تھے کسی جگہ، تو اب جہاز کے ذریعے ہم گھنٹوں میں پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دوسری چیز آ گئی ہے ریڈیو ٹیلی ویژن بھی جو ہے یہ بھی ہمارے سائنس کی بہت اہم ایجاد ہے۔ اب ہم پوری دنیا ایک جگہ بیٹھ کے پوری دنیا میں جو ہو رہا ہے اس سے ہم باخبر رہ سکتے ہیں، خبروں سے باخبر رہتے ہیں۔ ہم بعض اوقات میچ دوسری چیزیں بھی اس کے ذریعے دیکھتے ہیں، اور ہمیں ریڈیو ٹیلی ویژن کے ذریعے سے بہت سی دلچسپ چیزیں، مذاکرات اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں، اور ہر طبقے کے لوگوں کا اس میں دلچسپی کا سامان ہوتا ہے۔ پھر آ جاتا ہے کمپیوٹر اور انٹرنیٹ تو آج کے دور کی ایک حیرت انگیز ایجاد ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان نے بہت سے کام جو ہے آسان کر لیے ہیں۔ کمپیوٹر ہر ایک اور انٹرنیٹ تو ہر جگہ کی، اب آفس، گھر، ہر جگہ کی ضرورت، اسکول وغیرہ میں بھی ضرورت بن گیا ہے۔ تو کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے ذریعے بھی انسان نے بہت سارے کام کیے ہیں۔ کمپیوٹر سے تو بڑے بڑے پروجیکٹس جو ہوتے ہیں وہ کیے جاتے ہیں اس پر، اور بہت خوبصورت کام کر رہے ہیں لوگ کمپیوٹر کے ذریعے سے۔ پھر آ جاتا ہے بیماریوں کا علاج بھی علاج جو ہے سائنس کی بدولت ممکن ہوا ہے۔ بہت سی ایسی بیماریاں تھیں جو کہ لا علاج تھیں، لیکن اب سائنس کی وجہ سے کینسر اور یہ ٹی بی اور بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جو کہ اب ان کا علاج ممکن ہو گیا ہے۔ بہت سے ایسے آپریشن ہو جاتے ہیں جس کے ذریعے سے انسان دوبارہ صحت یاب ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بیماریوں کا علاج، یعنی کہ طب میں بھی سائنس نے بہت حیرت انگیز تبدیلیاں لے کر آئے ہیں۔
اور ریڈیو تھراپی، ایکس ریز، الٹرا ساؤنڈ، اس کے ذریعے سے ہم بہت ساری بیماریوں پر قابو پا سکتے ہیں، اور انسانی اموات کی جو شرح ہے نا اس میں بھی کمی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد آ جائے گا تعلیمی سہولت، کمپیوٹر، یہ کیا کہتے ہیں، سائنس کی وجہ سے تعلیم میں بھی بہت سہولت ہوئی ہے۔ آج کے بچے کمپیوٹر کے ذریعے سے، دوسری چیزوں کے ذریعے سے بہت سی ایسی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں جس کے ذریعے سے ہم لوگ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم کمپیوٹر پہ ہی دیکھیں، موبائل پر ہی دیکھیں، تو ہمیں ہر دنیا کی ہر کتاب، ہر چیز میسر ہے اس میں۔ اور اس کے علاوہ پریس کے ذریعے سے اور کارخانوں کے ذریعے سے نئی نئی کتابیں، نئے نئے پروجیکٹس ہمیں تعلیمی میدان میں جو مدد دیتے ہیں وہ ہمیں حاصل ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک بجلی، بجلی تو اتنی بڑی ایجاد ہے سائنس کی کہ بجلی کے ذریعے سے ہمارے دن اور رات جو ہیں وہ بدل گئے ہیں۔ رات اب دن کی طرح سے لگتی ہے، روشنی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بجلی نے ہمارے اور بہت سے کام آسان کر دیے ہیں، اور بہت سے کام آسان کر دیے ہیں۔ اس میں کون کون سے کام ہیں؟ ہمارے بجلی نے، یعنی کہ وہ ہے فریج ہے، اور ٹھنڈی یعنی ایئر کنڈیشن ہے، اور اس کے علاوہ ہیٹرز ہیں، اور علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو بجلی کے ذریعے سے ہمیں میسر آتی ہیں، اور ان کے ذریعے سے ہماری زندگی پر آسائش ہے۔ گھریلو استعمال کے بہت ساری ایسی مشینیں ہیں جو کہ ہمیں بہت کام میں سہولت دیتے ہیں، آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ بجلی کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہو جاتی ہے اور ہماری زندگی سے رک جاتی ہے۔ بجلی ہر جگہ ہمارے استعمال میں آتی ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑی ایجاد بجلی ہی ہے، بلکہ اس کے بعد زراعت اور صنعت آ جاتا ہے۔ زراعت اور صنعت میں بھی ایک حیرت انگیز تبدیلی آئی ہے۔ زراعت میں جو پہلے پرانے زمانے کے جو طریقے رائج تھے، اب ان کی جگہ اب نئے زمانے کے مطابق یہ آ گئے ہیں، فصلوں ٹریکٹر آ گئے ہیں، ٹریکٹر اور ٹیوب ویل آ گئے ہیں۔ اس کے بعد تھریشر مشینیں آ گئی ہیں، اور اس کے بعد دوسری چیزیں، اور اب تو یہ بھی ہو گیا ہے کہ ٹیمپریچر کو ہم کنٹرول کر کے بیٹا ہم اپنے پھل اور سبزیاں وغیرہ بھی جو ہے بغیر موسم کے اگا سکتے ہیں، وہ بھی ہمیں سارا سال مل جاتی ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے آرام دہ زندگی۔ سائنس نے ہمیں ایک آرام دہ زندگی دی ہے۔ آرام دہ زندگی میں ہمیں کس طرح سے ہمیں آرام دہ زندگی ملی ہے کہ سائنس کی وجہ سے ہمیں بہت سے ایسے کام جو ہیں وہ مل جاتے ہیں، بہت سے ایسے کام جو ہے ہم لوگ کرتے ہیں جو کہ ہمیں آسانی ہو جاتی ہے۔ ہم کم وقت میں زیادہ کام کر سکتے ہیں، کم وقت میں ہم زیادہ کام کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس کو اپنے اس وقت کو اور کسی کام کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور صنعت و حرفت میں تو میں نے بتا دیا ہے کہ بجلی کا دار و مدار ہے سب چیزوں پر، اور مختلف آلات کے استعمال کی وجہ سے بھی انسانی زندگی جو ہے پرآسائش ہوئی ہے اور آسان ہوئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہماری سہولتوں میں بہت سا اضافہ ہوا ہے سائنس کی وجہ سے۔ سائنس نے ہماری سہولتوں میں بہت اضافہ کیا ہے، جس میں ہم لوگ بھرپور طریقے سے ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بیٹا یہ ساری چیزیں جو ہیں، ٹی وی، ریڈیو، اور اس کے بعد گاڑیاں، اور پھر زراعت کی چیزیں، صنعت میں سے جو ہماری کارخانے جو زیادہ سے زیادہ چیزیں پیدا کر رہے ہیں ہمارے آرام کے لیے، ہماری زندگی آسان بنانے کے لیے، یہ سارے کام سائنسی کی بدولت ہے۔ لیکن بیٹا یہ ہلاکت خیز ہتھیار، اس میں آپ لوگ یہ لکھ سکتے ہیں کہ سائنس نے جہاں اتنی ترقی کی ہے، ہر میدان میں ترقی کی ہے، وہاں پہ کچھ اس نے ایٹم بم اور دوسرے بندوقیں ایسی چیزیں استعمال کی ہیں، جس سے ہتھیار ایسے بنا لیے ہیں کہ جو انسانی زندگی کے لیے بہت مہلک ہیں اور انسان کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو ہمیں ضروری ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور سائنس کے صرف فائدوں پر نظر کوئی کرنا چاہیے استعمال، اور ہلاکت خیز ہتھیار یا دوسری چیزیں جو نقصان دہ چیزیں ہیں ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو یہ بیٹا آج آپ کا مضمون ہے جو کہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو کچھ اور پوائنٹس ملتے ہیں تو آپ ضرور لیں، اور یہ آپ مختلف کتابیں اور مختلف رسالوں سے، مختلف بکس کے ذریعے سے یہ مضمون لکھ سکتے ہیں، نیٹ کے ذریعے بھی مدد لے سکتے ہیں، مختلف جگہوں سے لیں، اور آپ اس کی ڈائیگرام بھی بنا سکتے ہیں، جو سی آپ کو چیزوں کی ڈائیگرام بنانی آتی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، امید ہے آپ ایک اچھا سا مضمون لکھ لیں گے۔ اللہ حافظ۔